نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، اور پورے کا پورا قرآن بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، چونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے اندر وہ والی آیات یا صورتیں جن میں اللہ رب العزت کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی شان قرآن مجید کی دیگر صورتوں اور آیات سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابی بن کعب سے پوچھا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آیت الکرسی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تمہیں علم مبارک ہو، تمہارا جواب درست ہے۔ اب اگر غور کریں تو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت اپنے حجم کے اعتبار سے آیت الکرسی نہیں ہے، بلکہ سورہ بقرہ کی وہ والی آیت ہے جس کے اندر قرض کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ لیکن صحابی رسول نے جواب دیا کہ آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی
اور انہیں مبارکباد بھی دی۔ تو یہ سب سے بڑی آیت اس اعتبار سے ہے کہ اپنی شان، اپنے مرتبے کے لحاظ سے یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی صفتوں کا بیان ہے۔ اس وجہ سے اس آیت کو سب سے بڑی آیت قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن معلّہ کو آواز دی جبکہ وہ نماز میں مصروف تھے۔ نماز پوری کرنے کے بعد وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تاخیر کی وجہ پوچھی کہ تمہیں میں نے آواز دی تھی، تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے وجہ بیان کی، اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ کا فرمان نہیں تو نے سنا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو فوری طور پر ان کی بات کو سنو، اس پہ لبیک کہو۔ مطلب یہ تھا کہ اگرچہ آپ نماز میں مصروف تھے لیکن آپ کو نماز چھوڑ کر میری بات سننی چاہیے تھی۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی آواز اور آپ کے حکم کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آواز دے، کسی کو کوئی کام کہیں، کسی کو کوئی بلائیں، چہ جائے کہ بندہ اپنے کسی دنیاوی بہانے کی وجہ سے لیٹ کر دے اور اس بات کو نہ مانے، اگر بندہ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے اندر بھی مصروف ہے، نماز کے اندر جو کہ عبادت کا سب سے اہم ترین طریقہ ہے اس میں مصروف ہے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اس قدر اہمیت ہے کہ اسے اپنی نماز چھوڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں آئندہ ایسا ہی کروں گا، اگر آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی، میں اپنے رب کی عبادت بھی کر رہا ہوں، اس کو چھوڑ کر بھی آپ کی بات کو سنوں گا، کیونکہ پیارے نبی کی بات کو سننا یہ بھی عبادت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ موقع محل کے لحاظ سے بات کی جائے، ابو سعید بن معلّہ کی نماز کے ساتھ محبت دیکھی تو اسی کے متعلقہ انہیں ایک چیز بتانا چاہیے۔ فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی سورت کے متعلق بتاؤں گا، مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت، سب سے بڑی سورت کے متعلق آگاہی دوں گا۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر بھی بتا سکتے تھے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات کرنے سے پہلے اس بات کی اہمیت اور دوسرے بندے میں اس کا تجسس پیدا کرنا، شوق پیدا کرنا، یہ بھی علم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ بات بتانے سے پہلے اگلے کی پوری توجہ اس طرف کی جائے تاکہ اس کو وہ بات یاد رہے۔ مسجد سے نکلنے لگے تو ابو سعید بن معلّہ نے آپ کو آپ کا وعدہ یاد کروایا، اللہ کے رسول آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا۔ وہ قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، یہی السبع المثانی ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ کیا، بار بار ساتھ پڑھی جانے والی آیات، یہ وہ السبع المثانی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ صرف اس کی 7 آیتیں ہیں، بڑی بڑی صورتیں موجود ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کی سب سے بڑی سورت قرار دیا۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ اس میں چونکہ اللہ رب العزت کی صفات ہے، اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی پہچان ہے،
اس وجہ سے اس قرآن کی سورت کو سب سے بڑی سورت قرار دیا گیا ہے اور اس کو نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، اس سورت کی بھی احادیث کے اندر کئی ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک دفعہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان آئے، فرمانے لگے کہ میں آپ پر قرآن کا ثلث تلاوت کروں گا، قرآن کا 1/3 حصہ میں آپ کے اوپر تلاوت کروں گا۔ 1/3 حصے کا مطلب ہے 10 پارے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ قرآن کا 1 ثلث ہے، 1/3 ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سی سورت کو 10 پاروں کے برابر قرار دیا گیا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی رات کا قیام کر رہا تھا، وہ رات کے قیام میں بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، تکرار کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھے جا رہا تھا، کوئی اور سورت نہیں پڑھ رہا تھا، آتی نہیں تھی یا ویسے ہی سورہ اخلاص پڑھے جا رہا تھا۔ ایک دوسرا بندہ اس کے پاس سے گزرا، اس نے دیکھا یہ بار بار سورہ اخلاص ہی پڑھے جا رہا ہے، ایک دفعہ پڑھی پھر پڑھی پھر پڑھی پھر پڑھی، سورہ اخلاص ہی پڑھے جا رہا ہے۔ اس بندے نے اس بات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کیا، اللہ کے رسول فلاں بندے کو میں نے دیکھا وہ نماز کے اندر سورہ اخلاص ہی پڑھے جا رہا تھا، بار بار اس کو پڑھ رہا تھا۔ گویا کہ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ تھوڑی سی تلاوت کر رہا ہے یا ایک ہی سورت کو بار بار پڑھے جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لا تعدل ثلث القرآن، وہ بندہ جس کو تو نے دیکھا کہ وہ سورہ اخلاص بار بار پڑھے جا رہا تھا، یہ سورہ اخلاص اکیلی ہی 10 پاروں کے برابر ہے، یہ قرآن کا ثلث ہے، قرآن کا 1/3 حصہ ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک آدمی کو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، وہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں جو بھی سورت کی تلاوت کرتا اس کے آخر میں سورہ اخلاص کی لازمی تلاوت کرتا، اپنی قرات کا اختتام سورہ اخلاص کے ساتھ کرتا۔ لوگوں نے اس کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کا رسول فلاں بندہ ہمیں نماز پڑھاتا تھا، جو آپ نے امیر بنا کے بھیجا تھا وہ نماز پڑھاتا تھا اور نماز کی ہر رکعت کے اندر جو بھی سورت پڑھتا تھا کہیں سے بھی تلاوت کرتا تھا، لیکن آخر میں سورہ اخلاص لازمی پڑھتا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا لأنہا صفت الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، چونکہ سورہ اخلاص رحمان کی اس میں صفتیں بیان ہوئی ہیں، رحمان کا اس میں تعارف بیان ہوا ہے، اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ سورہ اخلاص یہ رحمان کی اس میں صفات ہیں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، میرے صحابہ اس بندے کو بتا دو کہ جس طرح وہ اس سورت سے محبت کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو سورہ اخلاص سے پیار کرتا ہے، کیونکہ اس میں رحمان کی صفتیں ہیں، رحمان کا تعارف ہے، اس کی پہچان ہے۔ اسے بتا دو کہ اس کا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس صورت میں ہے کیا، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں۔ اس صورت کا پس منظر یہ ہے، ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم وغیرہ میں حدیث ہے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں اپنے رب کا نسب بیان کریں، اس کا تعارف کروائیں، اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنا پہچان اپنی کروانے کے لیے، اپنا تعارف کروانے کے لیے سورہ اخلاص نازل کی تھی۔ گویا کہ سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی پہچان کروائی ہے۔
اپنے متعلق معلومات دی ہیں۔ اللہ فرمانے لگے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیں، مطلب آپ سے پوچھتے ہیں کہ اپنے رب کا تعارف کرواؤ، تو آپ ان کو اپنے رب کا تعارف اس طرح کرواؤ، کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ دو ترجمے ہو سکتے ہیں، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہہ دو وہ اللہ ہے ایک ہے۔ دونوں ترجمے درست ہیں۔ مطلب جس کے متعلق تم پوچھ رہے ہو وہ اللہ ایک ہے، اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ جس کے متعلق تم پوچھ رہے ہو وہ اللہ ہے ایک ہے۔ اللہ رب العزت کے کئی سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام اللہ رب العزت کا اللہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے اللہ، ذاتی نام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جو اللہ کا ذاتی نام ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ ہے۔ باقی جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ الرحمن، الرحیم، یا دیگر ہم جو اللہ رب العزت کے نام پڑھتے ہیں، حکیم، خبیر، مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کے نام قرآن میں بیان ہوئے ہیں، حدیث میں بیان ہوئے ہیں، وہ سب کے سب صفاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے جو اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ کہہ دے وہ اللہ ایک ہے۔ آپ سے اللہ کا تعارف پوچھتے ہیں۔ اب یہ اکیلی ایک آیت ہی، اس کے اندر بہت سارا مفہوم موجود ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کا رد موجود ہے، اس اکیلی ہی آیت کے اندر بہت ساری توحید موجود ہے۔ آپ سے اللہ تعالیٰ کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ ایک ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے معبود ہونے میں اکیلا ہے۔ اس کی ذات میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس اکیلے احد کہنے کے اندر بہت سارے لوگوں کی نفی ہو گئی۔ کچھ لوگ مجوسیوں کی نفی ہوگی، مجوسی دو الہ کے قائل ہیں کہ ایک خیر کا الہ ہے اور ایک شر کا الہ ہے۔ ان کی نفی ہو گئی کہ نہیں، اللہ کیا ہے؟ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کی نفی ہے، ہندو کروڑوں الہوں کے قائل ہیں، ان کی نفی ہے۔ عیسائیوں کی نفی ہوگی، عیسائی تین الہ کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ، اللہ اور مریم تینوں کا مجموعہ اللہ ہے، ان کی نفی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اپنی ذات کے اندر اکیلا ہے کہ اندر یہ بات بھی شامل ہو گئی کہ وہ اس سے کوئی چیز نہیں نکلی، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کے نور میں سے کوئی چیز نکلی ہے۔ اس میں بھی یہودیوں کا بھی رد ہو گیا، عیسائیوں کا بھی رد ہو گیا۔ عیسائی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور بعض کلمہ پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور سے نکلے ہوئے نور ہیں۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے اکیلے اس لفظ کے ساتھ کہ وہ اللہ کیا ہے؟ احد، اکیلا ہے، ایک ہے، نہ کوئی اس سے نکلا ہے، نہ اس کا کوئی جز ہے، نہ کوئی اس کا کوئی حصہ ہے، نہ اس طرح کا کوئی اور ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس سے نہیں نکلا۔ ایک آدمی لوگوں کو جس طرح جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اس طرح شرک کی پٹیاں پڑھانے والے بھی اس طرح کی دلیلیں دے کر لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ کہنے لگا دیکھو ایک موم بتی ہے، ایک موم بتی سے اگر آپ وہ جل رہی ہے اور اس کے ساتھ دوسری موم بتی کو وہاں سے لے کر آپ جلا لیں تو کیا اس سے پہلی موم بتی کی روشنی میں کوئی فرق پڑے گا؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے نکلے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے ذاتی نور کے نکلنے سے اللہ کے نور پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مثالیں بیان کرنے سے منع کیا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ جب موم بتی ایک تھی لیکن ایک سے دوسری جلا لی گئی تو اب وہ ایک نہیں رہی، بلکہ موم بتیاں کتنی بن گئی ہیں؟ 2 بن گئی ہیں۔ جبکہ اللہ احکم الحاکمین اپنا تعارف تو یہ کرواتے ہیں کہ وہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا جز ہے، ان کا حصہ ہے، وہ تو ایک نہیں رہا۔ تو اکیلی اس آیت کے اندر بہت سارے لوگوں کی نفی ہو گئی۔ کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس میں یہود کی بھی نفی ہے، عیسائیوں کی بھی نفی ہے، مجوس کی بھی نفی ہے، ہندوؤں کی بھی نفی ہے، اور بعض کلمہ پڑھنے والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور قرار دیتے ہیں، ان کی بھی نفی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اسی طرح وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ صفات میں اکیلا کا مطلب یہ ہے کہ جو صفتیں میرے اللہ کی ہیں، جو وصف میرے اللہ کا ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کسی اور کو بھی مشکل کشا سمجھتا ہے، تو وہ بندہ اللہ کو مشکل کشائی میں اکیلا نہیں سمجھتا، گویا کہ اس نے مشکل کشائی میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر دیا۔ اللہ نے اس کی نفی کی کہ جو صفت میری ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ میں عالم الغیب ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکیلا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، دوسرا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ حاجت روا ہے، دوسرا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے تو دوسرا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ غیبی طاقتوں کا مالک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، کا مطلب ہے کہ اللہ ہی غیبی طاقتوں کا مالک ہے، کوئی دوسرا غیبی طاقتوں کا مالک نہیں ہے۔ اللہ بگڑی بناتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ ہی بگڑی بناتا ہے، کوئی دوسرا بگڑی بنانے والا سمجھے گا وہ اللہ کے ساتھ شریک ہوگا۔ اللہ ہی اولاد دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا، کسی اور کو اولاد دینے والا مانے گا جو اللہ رب العزت کی اس صفت کے اندر وہ دوسرے کو شریک بنائے گا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ کہ اللہ رب العزت اکیلا ہے، ایک ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کی ذات کی طرح کا کسی اور کو سمجھو گے کہ اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک کرو گے، چاہے وہ اللہ ہونے میں یا اس کا جز ہونے میں، اس کا حصہ ہونے میں، کسی بھی طرح سے اللہ سے کوئی چیز نکالو گے، اللہ کی طرح کا کسی اور کو مانو گے، اللہ کے ساتھ شرک ہوگا۔ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اور اپنی عبادت کے اندر اکیلا ہے۔ اس اکیلے اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے۔ قل هو اللہ احد کے اندر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ساری باتیں احد ان کے اندر شامل ہیں، گویا کہ یہ ایک ہی آیت ایسی ہے جو پورے قرآن کی توحید کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنی عبادت کے اندر بھی یکتا ہے، کوئی جو عبادت بندگی اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے وہ عبادت بندگی اگر کسی اور کی کرو گے اللہ کے ساتھ شرک کرو گے۔ نظر و نیاز، چڑھاوا، رکوع، سجود، خوف، ڈر، دعا، یہ ساری چیزیں میرے رب کے ساتھ خاص ہیں۔ جھکنا ہے صرف ایک اللہ کے سامنے، کیونکہ وہ اپنی عبادت میں اکیلا ہے۔ اس کے ساتھ کسی اور کے سامنے بھی جھکو گے، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرو گے۔ نظر و نیاز صرف ایک اللہ کی ہے، نظر و نیاز میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شرک کرو گے، شریک کرو گے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جس اللہ کے متعلق تم پوچھتے ہو، جس کا تم تعارف چاہتے ہو، وہ اللہ، پہلی بات تو وہ اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے، ایک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک ہے، نہ اس کی صفات کی طرح کی کسی کی صفتیں ہیں، نہ ہی اس کی عبادت میں کوئی دوسرا بندہ شریک ہو سکتا ہے۔ عبادت بندگی صرف ایک اللہ کی ہے، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی میں کسی دوسرے کو شریک کرو گے اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ الصمد کہتے ہیں وہ سردار جو سب سے اونچا ہو، اس سے اوپر کوئی سردار نہ ہو، اور جس کے لوگ محتاج ہو وہ کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔
اب یہ وصف صرف اور صرف میرے اللہ کا ہے. دنیا میں جو کوئی بھی ہے اس سے اوپر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی کسی کے لوگ کسی کے محتاج ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کا محتاج ہو سکتا ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین کی ہستی صرف اور صرف وہ ہستی ہے کہ وہی بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. لہذا اس کا معنی کہ اللہ الصمد کا اللہ ہی بے نیاز ہے. جتنے مرضی سردار ہیں، حکمران ہیں، بڑے ہیں، سب کسی نہ کسی کے محتاج ہیں. صرف غنی بے پرواہ جو کسی کا محتاج نہ ہو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہستی ہے، سب اس کے محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، فرمایا اے لوگو تم سب امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، نیک ہو، برے ہو، نبی ہو، امتی ہو، سب کے سب انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ کسی کا محتاج نہیں. هو الغنی، وہ بے پرواہ، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہی بات یہاں پر بیان فرمائی، اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ احکم الحاکمین موجود تھا جب کوئی چیز موجود نہیں تھی. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے، وہ کسی سے نہیں نکلی. کوئی اس کا باپ نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس سے کوئی نکلا ہے. ویسے یہ مفہوم احد کے اندر بھی شامل ہے، احد کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں. گویا کہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ وہ احد کی مزید وضاحت ہی ہے. اکیلی یہ بات کہنے سے قل هو اللہ احد، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی تھیں. جب یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العزت ایک ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک ہے کا مطلب کیا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے، اپنی عبادت میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو الصمد کے اندر بھی یہ بات احد کے اندر آ گئی تھی. اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، جب اکیلا اللہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں. تو یہ بات بھی اس میں شامل تھی، لیکن مزید اس کو کھول کے بیان کر دیا گیا کہ اللہ ہی بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے. اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی ذات سے کوئی ذات نکلی ہے. اس میں دوبارہ وہ انہی سارے لوگوں کا رد ہے، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، اور ان نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور کا ایک ٹکڑا اور جز مانتے ہیں. نور من نور اللہ کہتے ہیں. کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی جسارت ہے. اللہ کہتا ہے وہ اکیلا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، نہ اس سے کوئی نکلا ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہے. اللہ اکبر. بلکہ اس طرح کی باتیں معروف ہیں. وہی جو عرش پر تھا مستوی ہو خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، کہ وہ جو اللہ عرش کے اوپر خدا جس کو ہم کہتے ہیں، مدینہ کے اندر وہ مصطفیٰ کی شکل میں اترا ہے. نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید کی بہت ساری آیات کے اندر اپنا بندہ کہہ کر پکارا ہے. اپنا بندہ کہہ کر، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انی عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. فقولوا عبد اللہ و رسولہ، تو تم مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول کہو. ولا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اور میری شان کے اندر اس طرح غلب نہ کرنا جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں غلب کر دیا تھا. ان کو بڑھا کر اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، تو میری شان کے اندر بڑھا کے مجھے اللہ کے برابر نہ قرار دے دینا. اس بات سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو روکا تھا، سمجھایا تھا. لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد،
اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے، اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس میں بھی وہی باتیں ہیں، اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے۔ عبادت میں، ذات میں، صفات میں، کسی بھی چیز میں جو صفتیں میرے اللہ کی ہیں وہ صرف میرے اللہ کی ہیں، وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ کسی اور کی مانو گے شرک لائے گا۔ جس طرح کی ذات میرے اللہ کی ہے اس طرح کی ذات کسی اور کی نہیں ہے۔ جو خوبیاں، جو وصف میرے اللہ کے ہیں، جو عبادت میرے اللہ کی ہو سکتی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص، اس کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اگرچہ چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف خود کروایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو مختلف موقعوں پر پڑھا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد آپ 3 سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ اخلاص کی، سورہ فلق کی اور سورہ ناس کی۔ اس موقع پر نماز کے بعد جہاں پر دیگر اذکار کیے جاتے ہیں ان اذکار میں یہ بات بھی شامل ہے، تینوں سورتوں کی تلاوت کی جائے، ان کو پڑھا جائے۔ اسی طرح صبح و شام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 3 سورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، جو صبح و شام کی اذکار ہے ان میں ان سورتوں کو آپ 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ رات سونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صورتوں کو ایک دفعہ پڑھتے اور اپنے ہاتھوں میں پھونک مارتے، اور اس میں ہلکا سا تھوک بھی ہوتا ہے، جس طرح بتھو کرتا ہے اس طرح ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیرتے، پھر اپنے جسم کے اگلے حصے پر پھیرتے، اور پھر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا وہاں تک اپنے ہاتھ کو پھیرتے۔ اسی طرح اگر آپ بیمار ہو جاتے، کوئی تکلیف ہوتی، تو اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 صورتوں کے ساتھ اپنے اوپر اسی طرح دم کیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 صورتیں شیطان سے محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ شیطان کے شر سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ دم بھی ہے، بہترین قسم کا دم بھی ہے، بہترین قسم کی اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو سنا، وہ یہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو کئی اور چیزوں کے واسطے دے کر بندہ سوال کرتا ہے، جس طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی ایسا وظیفہ ہے، ایسی دعا ہے کہ اگر کوئی بندہ دعا کرنا چاہے اور اس سے پہلے یہ پڑھے تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا دعا کرنے سے پہلے، یہ اللہ کو واسطہ دے رہا تھا، اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے اس واسطے کے ساتھ سوال کرتا ہوں، بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، الاحد اکیلا ہے، الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، باقی یعنی کہ وہ ساری سورہ اخلاص کے ساتھ، سورہ اخلاص کے ساتھ، بس شروع میں تھوڑا سا اضافہ ہے اتنے سے الفاظ کے ساتھ کہ اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے جو تو نے اپنے بارے میں عقیدہ قرآن میں بیان کیا ہے، میں وہ عقیدہ رکھتا ہوں اور اس عقیدے کو وسیلہ بنا کر آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت، اللہ تو ہی الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الاحد الصمد، اللہ تو اکیلا ہے، الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ کہہ کر میں سوال کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے اس کی یہ بات سنی، فرمایا مانگ لے اللہ سے جو مانگنا ہے، تو نے اللہ کو اس نام کے ساتھ، اس صفت کے ساتھ اللہ کو وسیلہ دیا ہے جو اللہ کے سامنے ان صفتوں کا وسیلہ اللہ کو دے دیتا ہے، اللہ اس کی دعا رد کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا شاندار اللہ کا وسیلہ ہے۔ دعا مانگے، یہ آگے آپ کو نہیں بھی آتا، سورہ اخلاص پڑھے، اللہ میں تجھے تیرے وہ سورہ اخلاص کے اندر جو تو نے عقیدہ بیان کیا ہے کہ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ میرا بھی یہ عقیدہ ہے اور میں اس عقیدے کو سامنے رکھ کے اس کا وسیلہ بنا کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ رد نہیں کرے گا۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔